بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہمارے قدیم ساتھیوں سے بھی اور جو طلباء مجھ سے پڑھے ہیں ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اصل تو یہ دینی ملاقات یہ نفع سے خالی نہیں ہے، اور جہاں تک وعد و نصیحت کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، یاد دہانی کیجیے، اس لیے کہ نصیحت یہ مومنین کو، بلیور کو جو ہے نفع دیتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں دینی باتیں معلوم نہیں ہے یا ہم نہیں جانتے، الحمدللہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اور جو اس مجلس میں یا دینی مطالعوں سے ان کا کتابوں سے واقفیت ہے تو الحمدللہ ان کے علم میں تو اور زیادہ معلومات ہے۔ مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ جو معلومات ہمارے علم میں ہے وہ معمولات میں آ جائے، وہ عمل میں آ جائے، وہی ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ اس وقت اتفاقی طور پر قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہے وہ سورہ جمعہ کی، اور آج ویسے بھی شب جمعہ ہے تو مناسبت بالکل ظاہر ہے، اور ہم سب یہاں جمع بھی ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر آپ حضرات کی نشست ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر جمعہ کی اہمیت کو اور اس کی تیاری کے لیے کس طریقے سے جو ہے ہمیں جمعہ کے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت اے ایمان والو نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے فسعوا، تو اس کے لیے سعی کرو۔ سعی کا لفظ اگرچہ اس کے معنی عربی کے اندر آتے دوڑنے کے، لیکن یہاں معنی ہے کہ تیاری کرو اس کا۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت اور تجارت چھوڑ دو۔ کیونکہ ہم اسلامی ممالک کے اندر رہتے ہیں، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، تو یہاں ایک نظام ہے کہ اذان کے اوقات اور دوسرے اوقات کے اندر جو ہے، لیکن آپ دوسرے اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے جمہوری ممالک کے اندر تو وہاں تو اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، وہاں تو ہر آدمی جو ہے لگا ہوا ہے۔ فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اذان کے بعد، جب اللہ کا منادی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تجارت سے، زراعت سے، ملازمت سے، کاشتکاری سے، ہر چیز سے بڑا۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد میدان ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو بہرحال جہاں نماز کا وقت ہے تو فرمایا خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور جہاں نماز پوری ہوئی فرمایا پھر سے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اس لیے جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یہ رزق اور یہ تجارت کے اللہ کا فضل ہے۔ اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول، دروازہ نہیں بلکہ اس کے دروازے کھول۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
لیکن اس تجارت اور ملازمت میں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ غالباً اکبر الہ آبادی نے یہ فرمایا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ تو ایسے غافل نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تجارت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو کثرت سے، اس لیے کہ مسلمان کی تجارت بھی دین ہے۔ علماء نے دین کا خلاصہ 5 چیزیں بتائی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد کا درست ہونا ہے تو بنیادی ہے، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں۔ پھر عبادات ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ معاملات ہے، لین دین ہے، ڈیلنگ۔ اور کوئی آدمی دیندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا لین دین، اس کی تجارت، خرید و فروخت اسلامی طریقے پر نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی، فرمایا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا دیندار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ دیندار؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے؟ کیا اس کے ساتھ تم نے سفر کیا؟ آدمی کا پتہ چلتا ہے پڑوس میں رہنے سے یا سفر میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، فرمایا لا دین لمن لا امانت له، وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا ہے جس میں امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو پرومس کو اور ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتا ہے وہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے، دو پارٹنر ہیں، آدمی ہیں، اور انہوں نے کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہے، اور بعد میں اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہو کہ مجھے نہیں کرنا، تو ایسا نہیں، اس کے ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ ایک واقعہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، نا جنگ معاہدہ، کے جنگ نہیں کرے، 2 سال کی مدت تھی۔ لیکن جیسی 2 سال کی مدت پوری ہوئی تو فوجیں بارڈر کے قریب آ گئی، اور اس کے بعد جیسے ہی میعاد اور مدت ختم ہوئی، اسلامی فوج جو ہے وہ سامنے والے کی جو ہے اس کے اندر احاطے میں داخل ہو گئی، سرحدوں میں داخل ہو گئی، اور دور دور تک چلی گئی۔ اسی دوران ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس نے یہ کہا وفاء لا غدر، کہ معاہدے کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں۔ یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، تو کہا کہ یہ سامنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تحقیق کی کہ بات کیا تھی۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بغیر اطلاع کے چونکہ یہ داخل ہو گئے تو یہ وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جہاں تک تم سرحدوں میں داخل ہوئے سب واپس آ جاؤ۔ تو جو شخص معاہدہ کرے، ایگریمنٹ کرے، اسے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ دینداری اور امانت داری کے اندر تو معاملات صحیح ہو۔ معاشرت، اسلامی معاشرت میں ایک تو حیا ہے، اور دوسری چیز ہے سادگی۔ البداۃ من الایمان، سادگی، سمپل لائف دا سائن آف دا ایمان۔ سادگی ہونا، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اس کے اثرات ظاہر ہو، لیکن اس کو کم سے کم میں استعمال کرے، اور باقی غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر اور دوسری جگہوں پر لگایا جائے۔ جیسے میں جو روایت پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو بینیفٹ، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ فرمایا اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو درست کرو۔ جب تک کہ آدمی کے اخلاق درست نہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو عبادات، معاملات، معاشرت، تو اسلامی معاشرت میں حیا ہے، اور دوسری چیز سادگی یہ آنی چاہیے، اور 5ویں چیز ہے اخلاق کا درست ہونا۔ میزان عمل میں قیامت کے دن جو وزنی چیز ہوگی وہ انسان کے حسن اخلاق ہے۔ کہنا تو میرے لیے بھی آسان ہے، سننا آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہے، اللہ جس کو توفیق دے۔ حسن اخلاق بڑی چیز ہے۔ ایک لطیفہ بلکہ بڑی باریک بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جن کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، ان کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اگر کسی عورت کے 2 شوہر ہو، یعنی ایک ہی وقت میں نہیں، ایک کے بعد دیگر اگر اس میں، تو وہ عورت کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوال تو بہت عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا
کہ جس شوہر کے اخلاق عمدہ ہو وہ اس کے ساتھ رہے. خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع بھی پہنچائے. اور میزان عمل میں سب سے وزنی چیز انسان کے حسن اخلاق ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اونچے پیمانے پر ہیں. تو یہ دین کا جو خلاصہ ہے 5 چیزیں، یہ دین کے تمام شعبوں پر آدمی چلے، یہ مقصود اور مطلوب ہے. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تجارت میں چلے جاؤ تو اللہ کو بھولو نہیں، وہاں پر ذکر ہو. تو ہماری تجارت بھی دین ہے. ہم تجارت کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف نفع کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ دین کے ذریعے، تجارت کے ذریعے بھی اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اس دوران غلے کا قافلہ آ گیا. تو اس وقت چونکہ غلے کی کمی تھی تو صحابہ جو اس وقت ابتدائی حالت میں تھے تو بہت سے صحابہ غلے کی طرف دوڑ پڑے سوائے چند صحابہ کے. فرمایا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رزق اللہ رب العزت دینے والے. تو بہرحال اس وقت جو آیات پڑھی گئی وہ بھی مناسب تھی جمعہ کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. اور جمعیت بہت بڑی چیز ہے، اتفاق اور اتحاد. میں نے میری کتاب جیسے کہ مولانا نصر اللہ صاحب نے بتایا کہ میں نے کچھ پمفلیٹ مختلف اوقات میں جو ہے وہ شائع کیے تھے جو جداری شکل کے اندر الحمدللہ کوکن اور اطراف اور مہاراشٹر کے بہت سے علاقے. تو پھر میں نے اس تمام چارٹ کا مجموعہ جمع کیا تھا اور اس کا نام گلدستہ اصلاحیات میں نے رکھا. ابھی اس وقت دوسری مرتبہ بھی جو ہے وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، ایک ادارے نے اس کو شائع کیا ہے. تو اس میں اقوال زرین کا ایک عنوان ہے، اس میں مخزن اخلاق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 4 چیزیں جو ہے وہ آدمی کے اندر گویا ترقی کے سبب ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے اتحاد ملت، آپس کا جوڑ. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انتشار اختلاف کی کوئی شکل پیدا ہو جائے دلوں کے اندر یہ نہیں. تو اتحاد ملت، علم، دولت اور طاقت، یہ 4 چیزیں جو قوم کی ترقی کے اسباب ہوتے ہیں. الحمدللہ اب حضرات جو کوشش کر رہے ہیں یہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس کو جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو خدمت خلق ہے یہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت جو ہے کچھ دیتے ہیں. مثلا مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص تھا، اس کو کوئی زیادہ نیکیاں نہیں تھی. اس نے ایک مرتبہ راستے سے ایک درخت جس کی ٹہنیاں لوگوں کو نقصان دے رہے تھے اس نے اس کو کاٹ دیا. تو یہ عمل جو ہے اس کی نجات کا سبب بن گیا. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. بخاری مسلم کی روایت الایمان بضع و70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کا اعلیٰ درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور اس کے بعد حیا، اور ادنا درجہ کم سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت نیکی نداری بد مکن، اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو ایذا بھی نہ دیں. مسلم شریف اور مشکاۃ شریف کی ایک روایت ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی ہمارے رضا سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بہرحال میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تو اس کے مطابق کچھ باتیں عرض کر دوں اور بات ختم کر دوں. قد افلح المؤمنون، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے. اس میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن مجھے اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا. مجھے ایک چیز کے متعلق عرض کرنا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہو گئے مومنین جو لایانی اننیسیسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام یا ایسا کلام جس میں کوئی فائدہ نہیں. اور عاقل کا، عقل مند کا کوئی بھی کام یا کلام فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے. آج چاہے پڑھا لکھا ہو یا اسی طریقے سے اور کوئی ہو،
اس کے بہت سے کام یا بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ حضرت لقمان حکیم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نوازا، قرآن کریم کے اندر ان کی متعلق ایک سورت ان کے نام سے نازل ہوئی، موطا کے اندر ذکر کیا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث کی سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ موطا امام مالک، اس کے بعد اور بھی لکھی گئی۔ تو حضرت لقمان حکیم سے کس نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ تو کہا میرے اندر چند باتیں، ایک تو یہ کہ میں امانت ادا کرتا ہوں، دوسرے سچ بولتا ہوں، اور تیسرے لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ اس وقت اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یا تو آدمی دین کا کام کرے یا دنیا کا، لایانی چیزوں سے، یعنی ایسی چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سنن ابو داؤد ہے اور صحیح ستہ میں اس کتاب کے شمار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیث کا انتخاب کیا اور اپنی سنن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جمع کیا، اور پھر ان تمام کا خلاصہ مجھے 4 حدیثوں کے اندر ملا۔ اس میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اسلام کی حسن اور اس کی شائننگ میں سے ایک آدمی لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری حدیث کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی ایسا نہیں کہ جو چیز اپنے لیے نہیں ہے تو ہمارا لیے ہوتا ہے کہ چلو کسی غریب کو تو نہیں، تو جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے غریبوں کو اور دوسرے کو کیسے پسند۔ اور چوتھی حدیث ہے الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو بہرحال امام ابو داؤد فرما رہے ہیں کہ 4 حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ تو بس اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ چند باتیں تھیں، اور آپ حضرات جو الحمدللہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور مزید اس کے اندر آپ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات اور عرض کرتے چلے جاؤ جو کام کی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، فرمائے 4 چیزیں بظاہر چھوٹی ہے لیکن وہ بڑی جو ہے کارآمد ہے۔ ایک تو ذرہ، لمحہ، نملہ اور ساز۔ ذرہ یعنی معمولی سی چیز، فمن یعمل مثقال ذرۃ، چھوٹی سی نیکی ہو اس کو بھی دیکھے گا، اور چھوٹی سی برائی ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور لمحہ، تھوڑا سا وقت جیسے آپ نے دینی کاموں میں لگایا اور کسی خیر خواہی کاموں میں، تو یہ بہت بڑھ جاتا ہے، لغدوۃ و راحۃ خیرٌ من الدنیا، اس کو قیمتی بنانا۔ اور تیسری چیز نملہ، عربی میں نملہ جو ہے وہ چوٹی کو کہتے ہیں، تو چوٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی عمل جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز سانس، ایک سانس جو انسان کا باہر نکلتا ہے اور ایک اندر جاتا ہے، اس کو بھی آدمی قیمتی بنا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایسی جگہ پر عرصے سے سرزمین پر ہیں کہ ہم اپنی پوری صلاحیت اور طاقتوں کو مخلوق خدا کے جو ہے نفع کے لیے لگائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔